کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے۔ چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربع پوچھا، تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہ کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے۔ بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا، کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میری باپ میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ ابا نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا؟ پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے۔ حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا۔ یکم محرم الحرام آپ سب جانتے ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، انتخاب خدا اور مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے سارے خوف اور سارے غم دور فرما دیتا ہے۔ لوگ دنیا کے لیے ڈٹتے ہیں، ذاتیات کے لیے ڈٹتے ہیں، مفادات کے لیے ڈٹتے ہیں۔ تو نے میرے پیسے دبائے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا۔ تو میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیسے قبضہ کرتا ہے۔ تو نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، میں تجھے بدلہ لے کے بتاؤں گا، تو ابھی مجھے جانتا نہیں۔ لوگ ذات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ڈٹ گئے اللہ کا نام۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں سادگی ہوتی، جن لوگوں کی دنیا داری محدود ہوتی ہے، لالچ تھوڑا ہوتا ہے، ہرس سے دور ہوتے ہیں، ہوس سے دور ہوتے ہیں، مطمع نظر دنیا داری نہیں ہوتا، وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو پھیکی سی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس پر عمل نہیں کر پا رہا۔ تو توانا اور طاقتور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے لوث ہوتے ہیں، خدمت کا مزاج رکھتے ہیں، محنت کا جذبہ رکھتے ہیں، جد و جہد جن کی طبیعت ہوتی ہے، دنیاوی خوشامد سے کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ لوگ ذرا صحیح معنوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی لذات جن لوگوں کو نہیں نہ لگتی، وہ لوگ بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ لذتیں لگ جاتی ہیں، کھانے کا چسکا، اچھا لگنے کا شوق، بہترین لباس کی خواہش، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا گھر، اچھی، یہ لذات ہیں، دنیا کی لذتیں لگ جاتی ہیں بندے۔ جن لوگوں کو یہ لذت لگ جاتی ہے نا، وہ پھر عبادت کی لذت نہیں لے پاتے، وہ یاد خدا کی لذت نہیں لے پاتے، سجدوں میں جمتی نہیں پیشانیاں ان کی الا ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ان کا وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک الگ ذائقہ ہے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے پورا۔ دنیا داری کی لذات یہ جب پورے طور پر ہیوی ہو جاتی ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کے بال ہی سارا دن ٹھیک نہیں ہوتے، اس نے کوئی کام کیسے کرنا ہے؟ سارا دن تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیا تو کیا کرے؟ دنیاوی لذتیں جن لوگوں کو لگ جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ اور پھر خوف خدا اور فکر آخرت، یہ اگر طبیعت میں پیدا ہو جائے تو خوشامد اچھی نہیں لگتی، اپنی تعریف انسان کو سننا اچھا نہیں لگتا، اسے تحائف اچھے نہیں لگتے،
اسے دنیاوی آسائشیں اچھی نہیں لگتی، وہ نئی چیز خرید کر بے چین رہنے لگ جاتا، خوف خدا اور فکر آخر۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک بات اور بھی عرض کروں، جن لوگوں کی پسند ان کا دین ہو جاتا ہے نا، اور جو دین پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتے جلدی کسی سے۔ ان کو کسی ملک کا بہت ترقی یافتہ ہونا اور کسی کا بہت آسانیوں میں ہونا اور بہت سہولیات میں ہونا انہیں محبوب نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو معراج پر بھی سمجھا ہے کہ وہ بندہ معراج پا گیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میری نظر میں معراج یہ ہے کہ حالات اگرچہ بڑے خراب تھے، دشمن اگر سے پیچھے لگا ہوا تھا، چاروں جانب فوجیں چڑھی ہوئی تھی، مسلمانوں پر بظاہر مکے کی فضا کو تنگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس سارے ماحول میں ایک آدمی معراج پا گیا، حضرت صدیق اکبر۔ ادھر ادھر دائیں بائیں کافر تھے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید انہوں نے ساری چیزیں تنگ کر دی ہیں، حالات کو کٹھن کر دیا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی معراج یہ تھی کہ ان کے پاس اور کوئی نہ تھا، وہ غار میں اکیلے تھے اور گود میں محبوب کا سر نور رکھے ہوئے تھے، اور بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں نہ کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ یہ معراج ہے، معراج پائی۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا، دین پر ڈٹ جانا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ہر مہینے بھی جن کے گھر میں محفل ہوتی ہے اور ہر ہفتے بھی جن کے ہاں ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، ان سے بھی کہا جائے نا کہ آج آپ کے بچے کا ولیمہ ہے تو ایک تلاوت نہ ہو جائے، ایک نعت نہ ہو جائے، انہیں شرم آ رہی ہوتی کہ اب ولیمے میں نعت، اب یہاں دین کی بات۔ لوگ مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور مذہب کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کی نسبت مذہب کے ساتھ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے مشورہ مانگا، اس نے کہا کہ حضرت وہ دینی آدمی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، خدمت کرتے ہیں، کہتے مجھے ایک بڑی جگہ دعوت دی جا رہی ہے جہاں بڑے دنیاوی طور پر لوگ آئیں گے، تو میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا ضرور جائیے۔ وہ کہنے لگے کہ اکثر ڈر سا آتا ہے بندہ دنیا دار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو دنیا دار سمجھ کے بلایا ہی نہیں جا رہا، آپ کا تو امامہ دیکھ کے آپ کو دعوت مل رہی، آپ کا دینی تعارف دیکھ کے۔ ہاں وہاں جا کے آپ کو دیندار سمجھ کے بلایا ہے تو آپ نے دنیا داروں کے بیچ بیٹھ کر بھی دیندار ہی رہنا، چونکہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی عظمت مذہب کی بنیاد پر۔ وہاں جا کر آپ کوئی ایسا سٹائل اختیار نہ کریں جس سے آپ کی دینی نسبت کو ٹھیس پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، خود عمل کرنے والے، میری امت میں دین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سختی سے عمل کرواتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، عمل کرنے والے۔ ہم بھی کرتے ہیں پر ہمارے یہاں کچھ لوگ دین پر سختی سے عمل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ ممبر ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، تو وہ سختی اور شدت کے بھی جملے بولیں تو چونکہ اب وہ بیٹھے ہی گفتگو کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھول جائے گا؟ کہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے؟
وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے؟ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائے گا۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے۔ قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے۔ دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے۔ آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی۔ بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے۔ مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے۔ جہاں کوئی غلطی کرے، حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا۔ میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے۔ فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے۔ آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک، اور وہ ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا۔ لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہیں اوہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا۔ وہ سوچ لے، اس نے جو سوچنا ہے اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے۔